دیکھیے، جہیز کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے سجانا، بنانا اور سنوارنا۔ یہ دلہن کو بھی سجاتے، بناتے اور سنوارتے ہیں، دولہا کو بھی سجاتے، بناتے اور سنوارتے ہیں۔ اور جب ہمارا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے تو دفن کرنے سے پہلے اسے بھی نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، تو اس کو بھی تجہیز کہتے ہیں۔ یہ بھی جہیز سے ہی نکلا ہے، تجہیز اور تکفین۔ تو اگر بنانا اور سنوارنا اس سے مقصود ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ النکاح من سنتی وفی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، اور جو بھی میری سنت سے اعراض کرے، اجتناب کرے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چونکہ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کی ہے کہ ان کی مختلف چیزوں کا وہ محتاج ہے، کھانے کا، پینے کا، جنسیات میں وہ شادی کا۔ تو یہ نکاح کرنا انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول نے انسان کی اس فطری ضرورت کو انتہائی آسان بنایا ہے، اور آسان بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف ترغیب بھی دی ہے۔ تو ظاہر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی اس ضرورت کو پورا کرے تو ان کو اس کا اجر بھی ملے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا، دنیا میں بھی اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی طریقوں سے ہٹ کر کوئی نظام بنائے اور کوئی اور طریقہ اختیار کرے تو ظاہر ہے اسی طرح جو ہے وہ گناہگار بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا بھی دیں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ایک راستہ دیا ہے وہ راستہ بہت آسان ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یا بعض معاشروں میں وہ مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اس میں مختلف رسم و رواج شامل کر دیے گئے ہیں، اس کے اندر مختلف رکاوٹوں کو ڈال دیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر نوجوانوں کے لیے شادی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل بن جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ جو سنت رسول ہے جب یہ مشکل بن جاتا ہے تو لوگ غیر فطری اور ایک ناجائز راستوں پر چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ گناہگار ہو جاتے ہیں۔ ان مشکلات میں سے اور ان رکاوٹوں میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ وہ جہیز ہے، جہیز کی لعنت ہے، جو کہ کسی بھی حوالے سے نہ یہ اسلامی حوالے سے جائز ہے، نہ یہ اخلاقی حوالے سے جائز ہے، اور نہ ایک سلیم الفطرت انسان اس کی اجازت دیں گے۔ اب جہیز کیا ہے؟ جہیز یہ ہے کہ ایک شخص کی بیٹی ہے، اس نے ان کی تعلیم و تربیت کی ہے، اس پر خرچ کیا ہے، اس کی پرورش کی ہے، اس کو پالا ہے، اور اس کو ظاہر ہے اس کو ایجوکیٹ کیا ہے اور ایک مقام تک پہنچایا ہے، اور اس مقام پر جب وہ پہنچ جاتی ہے تو یہاں آ کر وہ جس کا یعنی اسلام کے مطابق وہ نکاح دینے کی بات ہوتی ہے، تو اب والد پر ایک اور بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ ایک سلسلہ ہے جو کہ شریعت کے مطابق ان کے اوپر جو پرورش اور ایک تربیت اور اس کا ایک ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جہیز کے نام پر اس پر ایک بوجھ ڈال دیا جاتا ہے اب کہ اب ان کی شادی ہونی ہے تو اس شادی میں آپ نے اتنا سامان دینا ہوگا ان کو لڑکے کو۔ تو ظاہر ہے یہ جو اگر جبراً ہو، یعنی اس کا اگر مطالبہ ہو اور اگر معاشرے میں اس کے ایک رجحان اور ضروری سمجھتا ہوں تو یہ حرام ہے۔ لڑکے والوں کے لیے اس کا استعمال کرنا، اس کا مطالبہ کرنا اور اس کو اپنا ایک لحاظ سے حق سمجھنا، یہ ہر حوالے سے حرام ہے اور اخلاقی لحاظ سے انتہائی غلط ہے۔ تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ جہیز پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں اس کا ہسٹری بتاؤں کہ جہیز کا تعلق بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں ایک بارات کا تصور ہے۔ بارات ایک ایسا لفظ ہے جو بر صغیر کی پیدائش ہے۔ ہمارا جو یعنی شادی کا اور نکاح کا پورا معاملہ ہے، یہ ایک سنت رسول ہے، اللہ کا حکم ہے بچوں کی شادیاں کی جائیں، یعنی والدین کے اوپر جو فرائض بنیادی طور پہ بتائے گئے ہیں دین کی طرف سے بچوں کے لیے، وہ یہ کہ اچھی تعلیم، اچھی تربیت
اور جب وہ اپنے بالغ عمر کو پہنچے تو ان کی شادی کر دی جائے. یہ 3 فرائض ہیں کسی بھی والدین کے اوپر. تو اس میں جو یہ بارات کا تصور ہے کہ بارات آئے گی، یہ انفیکٹ دینی لفظ بھی نہیں ہے، دینی تصور بھی نہیں ہے، بلکہ عربی کا بھی لفظ نہیں ہے. یعنی عربی میں بھی یہ لفظ نہیں ہے بارات. بارات کے بارے میں جیسے میں یہ کہوں کہ یہ پیدا کہاں سے ہوا اور اس کی تاریخ کیا ہے، تو یہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں ایک دوسرے گاؤں سے اور ایک دور کے گاؤں میں سفر ہوتا تھا. یعنی لڑکے والے لڑکی کی طرف دوسرے گاؤں میں جاتے تھے، تو جو راستہ ہوتا تھا وہ غیر محفوظ ہوتا تھا، اس میں لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا. تو ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو پروٹیکٹ کے طور کے اوپر دولہا کے ساتھ لے کے جایا جاتا تھا. تو وہ جو پورا قافلہ چلتا تھا پروٹیکٹ کے طور پہ، پروٹیکٹ دولہا کو نہیں کرنا ہوتا تھا، بلکہ جب وہ لڑکی والے کے گاؤں جائیں گے تو وہاں سے جو سامان لے کے آئیں گے سارا، اس سامان کو بچانے کے لیے وہ ایک پورا قافلہ گزرتا، یعنی لڑکوں کا جایا کرتا تھا. اس کو بارات کہتے تھے. تو یہ اتنا ظلم کا نظام تھا کہ وہ پورا جو وہ مسٹنڈوں کا قافلہ ہے جو اس کو یعنی پروٹیکٹرز جن کو کہیں گے، اور وہ دولہا اور اس کے سارے رشتہ دار وہ جو سفر کر کے جائیں گے اور وہ دلہن والے کے گھر جا کے پھر وہ کھانے اڑائیں گے اور وہ وہاں رہیں گے اور ان کی رہائش ہوگی. تو یہ ساری انٹرٹینمنٹ، یہ سارا بوجھ لڑکی کے سر ہوتا تھا، لڑکی کے گھر والوں کے سر ہوتا تھا. پھر یہ اتنا غیر فطری ویسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ یعنی ہمارے دین میں تو بیٹی کے گھر دعوت یا کھانے کی کوئی تقریب ہی نہیں ہے. جو مفہوم ہمارے معاشرے میں جہیز کا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی کو رخصت کرتے وقت پوری گھرداری کا سامان دینا اور بعض اوقات مطالبے پر تعیش کا سامان بھی دینا، جس میں گاڑیاں تک بھی شامل ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے یعنی انسانی نقطۂ نظر سے اور اسلامی نقطۂ نظر سے بالکل غلط ہے. اچھا، اس میں ایک اور وضاحت بھی کر دوں کہ اگر بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کو کوئی تحفہ، زیورات وغیرہ یا اس کی ضرورت کی چیزیں دی جائیں اپنی استطاعت کے اور حیثیت کے مطابق، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بالکل جائز ہے. باقی یہ کہ بر صغیر کے اندر یہ بہت بری طرح یہ وبا اس وجہ سے پھیلی ہوئی ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی معاشرت میں ہم نے بہت سی چیزیں ان کی قبول کی ہیں. اچھا، اسلام واحد دین ہے جو عورت کو مرد کے بالکل مساوی مقام دیتا ہے، یعنی بحیثیت پرسنالٹی کے حساب سے. اور بعض معاملات میں عورت کا مرتبہ زیادہ ہے، درجہ زیادہ ہے، جیسے ماں کی حیثیت سے بہت بلند درجہ ہے عورت کا. تو احترام میں بھی عورت کا احترام مرد کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو عورت کو بھی وراثت میں شریک کیا گیا، یہ دوسروں نے نہیں کیا. تو ہندوؤں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو اس موقع پر مال و دولت جو ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں اور وراثت میں اس کو کچھ نہیں دیتے. تو ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونے لگا کہ وراثت میں بہنوں کا اور بیٹیوں کا حصہ جو ہے وہ مار لیا جاتا ہے، اور جب شادی ہوتی ہے تو اس موقع پر جہیز کی بھرمار کی جائے، اور جب جہیز دیا جاتا ہے تو اس کی نمائش بھی کی جاتی ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ ہم اتنا کچھ دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہندو معاشرت سے ہمارے ہاں آئی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو افسوسناک بات ہے اور قابل شرم بات ہے وہ یہ ہے کہ جہیز کا مطالبہ کیا جائے، اور اس مطالبے کے نتیجے میں جو لڑکی کا باپ ہوتا ہے وہ مقروض بھی ہو جاتا ہے اور مفلس بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری یعنی اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ ہندوانہ تہذیب سے یہ تمام چیزیں آئی ہیں. مطلب آپ سوچیں کہ کوئی اپنی بیٹی کو پال پوس کے جوان کرے اور بڑا کرے، اور اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو جس سے وہ بہت محبت کرتا ہو اس کو کسی کے حوالے جس دن وہ کر رہا ہو، تو کیا اس کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا؟ اس کے لیے وہ تو بہت اداسی کا دن ہوگا. آپ کسی بھی بیٹی کے کو دیکھ لیں جب اس کے رخصتی کا وقت ہوتا ہے آج کے دور میں بھی،
تو بھائیوں کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، باپ اپنے آنسو چھپا رہا ہوتا ہے لیکن ہوتے ہیں، وہ اپنی جگر گوشے کو کسی کے حوالے کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ اس سے کھانے کھلوائیں گے، اس سے تقریب کروائیں گے، جہیز دلوائیں گے اس سے. یعنی یہ بالکل ایک غیر فطری تصور ہے. اس تصور میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس کو ہم مذہبی تو دور کی بات ہے، اس کو غیر انسانی کہیں گے. اب ہمارے یہاں جو کوششیں ہو رہی ہیں جہیز کے خاتمے کی، اس میں کچھ توانائی بھی ہے. یعنی ایسا ہوا بھی ہے کہ خود لڑکوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ کچھ بھی نہیں لیں گے جہیز کے نام پر. اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دیتا ہے، اس کو لباس دیتا ہے، زیور دیتا ہے، اور اس کے اپنے استعمال کی چیزیں دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. شادی دشوار ہو جانے سے بدکاریاں پھیلتی ہیں. اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر کسی شخص کو 1000 روپے میں یا 5000 روپے میں زنا کرنے کی سہولت مل رہی ہے اور شادی 5 لاکھ میں بھی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ شادی کرنے کے بجائے زنا ہی کرے گا. تو جہیز کو اسی وجہ سے لعنت قرار دیا گیا کہ اس سے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں. جو ہمارے یہاں یہ خواتین کے حقوق کی، عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے لوگ ہیں، وہ بالعموم یہ چاہتے ہیں کہ عورت کے اوپر سے خاندان کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے. یعنی وہ باپ کے کہنے سے آزاد ہو جائے، ماں کے کہنے سے آزاد ہو جائے، ان کا کہنا نہ مانے، وہ اپنی مرضی کرے. یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے آزادی نسواں یا حق. جبکہ جو معاشرت ہے ہماری، وہ باہمی حقوق و فرائض سے بنتی ہے. تو اگر بیٹی اپنا فرض ادا کرے گی تو ماں باپ کو حق ملے گا، اور ماں باپ اپنا فرض ادا کریں گے تو بیٹی کو حق ملے گا. اسلام میں کوئی یعنی جبری شادی کی اجازت نہیں ہے. لڑکی کی مرضی کے بغیر ماں باپ شادی نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ لڑکی اپنی مرضی سے ماں باپ کی مشاورت کے بغیر اپنی ناتجربہ کاری کے مطابق جس سے چاہے وہ تعلق پیدا کر لے، تو جس کو آزادی سمجھا جاتا ہے. تو چونکہ ان کے تصورات مختلف ہیں اور ہماری تہذیب کے تصورات مختلف ہیں، تو اس لیے وہ جہیز وغیرہ پر یا عورت کو وراثت نہ ملنے پر کوئی احتجاج کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے. دیکھیے، یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. اس میں صرف علماء کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی، یہ پورے معاشرے کو اس پہ کھڑے ہونا چاہیے. ایک اویئرنیس معاشرے کے اندر ہونا چاہیے، جس طرح آج آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں. دیکھیے، علماء کرام ایک خاص دائرے کے اندر، جس کو ہم مساجد کہہ سکتے ہیں، جس کو مدارس کہہ سکتے ہیں، ایک خاص دائرے کے اندر وہ کام کرتے ہیں. اور علماء کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہے کمیونیکیشن کی، جو کہ آج کے دور کی انتہائی اہم اور ضروری وسائل ہے. تو بے شک وہ اپنے دروس میں، اپنے مدارس کے اندر اس پر بات کرتے ہیں، مساجد کے اندر اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس کو ایک مہم کے شکل میں ابھی تک وہ نہیں لے سکی، اور ان کو لینا چاہیے. لیکن یہ مسئلہ صرف علماء ہی حل نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں پورے معاشرے کو اس سے آگاہ کرنا ہوگا. اور یہ جو آپ کے میڈیا کے ذریعے جس طرح آج آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس طرح کے پروگرامات اس پہ ہونے چاہیے. لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ کام سنت کے خلاف ہے، یہ ایک مسنون عمل جو نکاح ہے اس میں رکاوٹ ہے. اور یقیناً ہم اپنے رب کے سامنے اس حوالے سے جواب دہ ہوں گے. اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سے، اس سے جو ہم روگردانی کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. اور یقیناً یہ چیزیں جو رکاوٹ بن رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی ادائیگی میں رکاوٹ بن رہے ہیں. تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے، اور ایک اویئرنیس کی ضرورت اس پر ہے. ہمیں علماء کو، علماء سے بھی میں اپیل کرتا ہوں آپ کے توسط سے، یہ جدید ممبر ہے جس کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں، تو علماء سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس پر بات کرے، اور جو جدید ذرائع ابلاغ ہے اس کا استعمال کرے. یہ بھی تھا کہ میڈیا اس پہ کیا رول پلے کر رہا ہے. تو میڈیا تو دیکھیں ویری انفارچونیٹلی ایک بہت عرصے سے یہ کام کرتا ہے کہ معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے.
حالانکہ میڈیا کا کام معاشرے کی عکاسی محض نہیں ہوتا، میڈیا کا کام معاشرے کی اصلاح ہوتا ہے. یعنی میڈیا کو اگر میں اردو میں کہوں تو شاید یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. میڈیا کا مطلب ہے ابلاغ، ابلاغ کا مطلب ہے تبلیغ، تبلیغ کرنے والا مبلغ. تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ جو میڈیا کر رہا ہے وہ ابلاغ کر رہا ہے، اور جو میڈیا کا پرسن ہے وہ کون ہے؟ وہ مبلغ ہے، دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے. تو میڈیا کا یہ رول ہے. اگر اس کو میں اردو میں آپ کے سامنے واضح کروں تو ہمیں معاشرے کے اندر ہونے والے ہر چلن کو میڈیا پہ اس کے اسکرین پہ نہیں دکھانا چاہیے، اس کی اصلاح کا کام کرنا چاہیے. لیکن ہوا یہ پچھلی 3 دہائیوں سے کہ جب ہم مارکیٹ کمپٹیشن کے اندر چلے گئے، جب ہم چیزوں کو اس طرح سے تیار کرنے لگے کہ کتنی چیزیں سیلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر، جو پروڈکٹ ہم نے بنائی ہے وہ اصل میں بکے گی کتنے کی، تو جب وہ بکے گی کتنے کی اس کے اوپر تعین ہونے لگا کسی بھی بنائی جانے والی میڈیا کی پروڈکٹ کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بنائی جائے جو لوگوں کو پسند ہو، وہ چیز نہ بنائی جائے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے ہو. یہ جو فرق آیا، جو مارکیٹ کمپٹیشن کا فرق آیا، اس نے ہماری ساری روایات کو میرا خیال ہے رونڈ ڈالا. تو پھر وہ جہیز کا تصور اگر معاشرے میں تھا تو اس کو دکھایا بھی گیا، اور نہیں بھی تھا تو بیچنے کی خاطر، جیسے میں نے عرض کیا کہ مارکیٹ کمپٹیشن کی وجہ سے اس کو بڑھا چڑھا کے دکھایا گیا. تو یہ کام میڈیا نے بہت ظاہر ہے دیگر اور جو اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی والے کام کیے ہیں اس میں یہ بھی کیا ہے. آخری بات سمپلی سے یہ ہے کہ اگر میں جس سے محبت کرتا ہوں، جس سے مجھے بہت زندگی کا تعلق استوار کرنا ہے، جس کو میں نے اپنے ساتھ پوری زندگی گرم اور چھاؤں میں لے کے چلنا ہے، خوشی اور غمی میں لے کے چلنا ہے، تو کیا میں اس کے دیے ہوئے سامان کے ساتھ اپنے محبوب کو اس لیے محبت کروں گا کہ وہ جتنا سامان لے گا تو پھر میں اس کے ساتھ گزارا کروں گا؟ محبوب کے ساتھ تو آپ کو یعنی حسن اخلاق کا اور ایسا برتاؤ کرنا چاہیے کہ سب کچھ جو میرا ہے وہ آپ کا ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے موٹی سی بات ہے جو سمجھنی چاہیے.